اور یہ وجہ تھی، میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرا، اہل ہند ہو، آپ لوگ اہل ہند ہیں، جب آقا علیہ السلام دنیا میں آئے تو زمین پر اجنبیت تھی. یہ بائی دی وے موضوع سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آگے چل رہا ہوں. زمین پر اجنبیت تھی اور اجنبیت کو دور کرنے کے لیے بھی اس میں مصطفیٰ پہنچا. اور آپ حیران ہوں گے جو میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ حدیث ہندوستان سے متعلق ہے. خدا جانے سرزمین مکہ بھی تھی، سرزمین شام بھی تھی، سرزمین عراق بھی تھی، سرزمین مصر بھی تھی، عرب و عجم کے سب بلاد تھے. یہ اللہ جانے راز کیا تھا. آدم علیہ السلام کو اتارنا ہی تھا تو بھی شہر مکہ میں بھی اتارا جا سکتا تھا، اتارا ہندوستان میں. پہلے نبی کے پہلے قدم ہند کی زمین پہ لگے. اللہ کو معلوم تھا کہ قیامت تک یہاں میرے مصطفیٰ کے عاشق رہیں گے. حدیث سنیے، گرم دے دو گرم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ کا جوش ختم نہیں ہو رہا، میرا وقت ختم ہو رہا ہے. آج جوش کو کنٹرول کریں. جب گفتگو ختم کر لوں گا پھر جی بھر کے جوش کا مظاہرہ کرتے رہیں. 2-4-5 منٹ دے دوں گا آپ کو. سنیے حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اور اہل پاکستان خفا نہ ہو جائیں، یہ نہ کہیں کہ حدیث ہندوستان والوں کو جا کے ہند میں حیدرآباد دکن میں سنائی ہے. بھائی جب آدم علیہ السلام اترے اس وقت پاکستان نہیں تھا مگر ہند تھا، تو پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا، پاکستان بھی اسی ہندوستان کا حصہ تھا. جب ہند کی بات ہو رہی ہے تو وہ پاکستان کو بھی شامل ہے. ایسے حاجی عبدالرؤوف صاحب کیوں نہ ناراض نہ ہو جائیں کہ میں کیوں ٹی وی پر یہ نشر نہیں کرتا کہ پاکستان کا نام نہیں لیا، صرف ہندوستان کا نام لیا، بھلے اس وقت پاکستان بھی ہند کا حصہ تھا. حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، ہم اگر ہند والوں سے اور حیدرآباد دکن والوں سے اور بنگلور والوں سے اور بامبے والوں سے اور دہلی والوں سے اور بھوج والوں سے اور کچھ والوں سے اور بروڑا والوں سے ہم جب ہر ایک سے محبت کرتے ہیں تو یوں ہی نہیں کرتے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، نازل آدم بالہند، کہ آدم علیہ السلام ہند کی سرزمین پہ نازل ہوئے. جنت سے اترے تو ہند پر اتارا، ہندوستان کی زمین پر. واستوحشا، اب یہاں کوئی اور مخلوق تو تھی نہیں، انسانی مخلوق، پہلے فرد اترے تھے. تو تھوڑے سے جب آپ اترے تو وحشت اور تنہائی سی محسوس ہوئی. جب تنہائی محسوس ہوئی تو رب کو پھر پیار آ گیا. جنت سے بھیجا بھی خود، اور جب دیکھا کہ میرے محبوب بندے آدم کو ذرا تنہائی کی وحشت ہو رہی ہے تو پھر پیار آ گیا. آواز دی، جبرائیل دوڑ کر آ، فوری آ. جبرائیل امین کو بلا لیا اور کہا جا، اس کو بھی کلمات سکھائے. جبرائیل امین کو، جا میرے آدم کی تنہائی دور کرنے کے لیے یہ آواز دے. جبرائیل امین اترے، فنازل جبریل فنادا بالآذان. تو اس حدیث سے پتا چلا کہ جبرائیل امین بھی سب سے پہلی مرتبہ جب زمین پر اترے تو وہ بھی سرزمین ہند تھی. فنادا جبریل، اور ندا دی بالآذان، آذان کہی. تیسری بات، روئے زمین پر سب سے پہلی آذان کہی گئی، وہ بھی سرزمین ہند پر کہی گئی. سب سے پہلی آذان یہاں کہی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، اشہد ان محمد رسول اللہ. جبرائیل امین نے آذان کہہ کر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، اور وحشت دور کرنے کے لیے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ باری تعالیٰ نے فرمایا ھذا آخر ولدک من الانبیاء، انبیاء کے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہوں گے آپ کی اولاد سے. تو آپ